مفتی صاحب میری ایج 15 سال ہے اور میں ٹریڈنگ کرتا ہوں. میرا ٹریڈنگ سے 250 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ کماتا ہوں ماشاء اللہ 15 سال میں. اور میرا گھر والوں کو نہیں پتا یہ میرے لیے حلال ہے یا حرام. کیا مطلب میرے گھر والوں کو نہیں پتا؟ اور ٹریڈنگ میرے لیے صحیح بھی ہے یا نہیں؟ بھائی حلال ٹریڈنگ اگر کر کے 2.5 لاکھ روپے کما رہے ہو, سبحان اللہ یار, سبحان اللہ. تو یہ گھر والوں کو نہیں پتا. انٹرنیٹ پہ آج کل لوگ نوٹ چھاپ رہے ہوتے ہیں, تو ابا کو اپنے بتا دو, اماں ابا کو بتا دو. ابا اماں خیر خواہی ہوتے ہیں, باقیوں کو نہ بتاؤ, وہ کھا جائیں گے پھر نا بیوقوف بنا کے کاروبار کے نام پہ. لیکن اب باپ سے زیادہ خیر خواہ کون ہوتا ہے؟ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ یہ عمر آپ کی بگڑنے کی بھی ہے. اس عمر میں اتنا پیسہ آنا شروع ہو جائے تو سٹے بازی میں بھی لگ سکتا ہے, لڑکیوں میں لگ سکتا ہے, 20 میں تو ابا نگرانی کریں گے. اور ابا پہ لازم ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ابا ہی سارے کھا جائیں تو وہ ابا بن کے دکھائیں. مفتی صاحب کیا لکھا ہے؟ نیو کراچی کی ایک مسجد میں ایک امام نے یہ کہا ہے کہ شیعہ کے 12 امام اور سنی کے 4 امام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. یہ بات ٹھیک ہے؟ ظاہر ہے نبی کی قدم کے خاک کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی امام نہیں ہو سکتا. اس میں کون سی میرے بھائی مفتی سے آپ نے بتایا تھا کہ دبلے پتلے لوگوں کے لیے جو کیا لکھا ہے یار, اب پورا یاد نہیں. دبلے پتلے لوگوں کے لیے ناسکا میں 3 قسم کے, بھائی پڑھ کے بتانا کیا لکھا ہوا ہے. میرا تنقید کرنا ہے آپ کی بات نہ, آپ کے باپ کے آپ نے کہا تھا ایک شخص نے نوکری چھوڑ کر کاروبار کیا, اس میں خسارہ ہوا جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی. روزی کے ظاہر اس کا ذمہ تو اللہ, رزق تو اللہ کے ذمہ ہے, وہی راستہ دکھاتا ہے. ہمیں رزق کی کوشش تو کرنی چاہیے نا, کیونکہ نفع ہو یا نقصان, نوکری چھوٹ جانا یا وغیرہ وغیرہ. اگر انسان میں سمجھ گیا ان کا سوال کیا ہے. دیکھو میں نے ایک بندے کا واقعہ سنایا تھا, اچھی والی جاب چھوڑی, کاروبار کروں گا, نوٹ چھاپوں گا, کاروبار چلا نہیں, جاب بھی گئی, خودکشی کی ہے اس نے, بچ گیا خیر. تو کہہ رہے ہیں رزق کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے, اب انسان کوشش تو کرتا ہی ہے. یہ ان کے سوال کا خلاصہ. اس بیچارے نے کوشش کی, کوئی غلط تو نہیں کیا؟ غلط کیا. اس لیے کہ شریعت کی تعلیمات یہ ہیں کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک. نبی نے فرمایا جس چیز میں تردد ہو اس کو چھوڑ دو, جو یقینی ہو اس کو لے لو. اب یقینی جاب تھی جو لگی بندی, گورنمنٹ جاب تھی, پیسے آ رہے تھے, آتے رہتے. آپ کو کاروبار کا پتہ نہیں تھا چلے گا بھی نہیں کہ بھی نہیں چلے گا, آپ نے رسک لے لیا زیادہ بڑے ہاتھ مارنے کے چکر میں. تو یہ شریعت کی تعلیمات کی خلاف ورزی ہے. جب خلاف ورزی کرو گے تو پھر تھوڑی اللہ کا وعدہ ہے. ہاں جاب کے ساتھ ساتھ تھوڑا چھوٹا موٹا بزنس کرتے رہتے, پھر دیکھتے بڑھتا جا رہا ہے, پھر چھوڑ دیتے جاب. تو یہ صحیح نہیں ہے. میں ہوں اور مالی لحاظ سے کیا کہتے ہیں, میں MBBS اسٹوڈنٹ ہوں اور مالی لحاظ سے بھی اچھا ہوں, تو گھر والوں کو کسی طرح سے بتاؤں شادی. یہ صاحب نے مجھ سے پرسنل سوال پوچھا ہے, پرچی بھی مل گئی ہے, لیکن یہ مجھ سے مغرب سے پہلے خود براہ راست پوچھ چکے ہیں. یہ لڑکا کہہ رہا ہے میں MBBS ڈاکٹر بن چکے ہیں یا بن رہے ہیں؟ کہاں گئے؟ یہیں بیٹھے ہوئے ہوں گے. لاؤ تاکہ تم کیمرے میں آؤ, تاکہ تمہارے ابا سے تمہاری پٹائی منجی ٹھکے تمہاری ابا کے ذریعے. مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں MBBS ڈاکٹر بن چکا ہوں یا بن رہا ہوں یا آخری سال میں ہوں, اور پرسنلی میرے پاس پیسے بھی ہیں, یعنی کہیں سائڈ بزنس بھی ہے. تو میرے ماں باپ مجھے شادی نہیں کرنے دے رہے. وہ کہہ رہے ہیں پہلے یہ, پھر وہ جو ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں نا, چاہے بڈھے ہو جاؤ تسلی کے ساتھ, کسی کام کے نہ رہو, جذبات ختم, اس کے بعد ہم تمہاری شادی کی بات طے کریں گے. شادی پھر بھی نہیں کریں گے, بلکہ رشتہ دیکھنا شروع کریں گے. تو وہ بڑا لمبا چوڑا ان کا. تو میں نے اس کو بولا, اب میں جا رہا تھا, مجھے مغرب کی نماز کے لیے بھی آنا تھا, دیر بھی ہو رہی تھی. میں نے کہا دیکھو تم کما رہے ہو, کہہ رہے ہاں میری اپنی آمدن ہے. کہہ رہے مجھے بتائیں میرے ماں باپ نہیں کرنے دے رہے. میں نے کہا کر کے بتا دو, ہو گئی ہے, بس یہی حل ہے. نہیں میرے ماں باپ میرے,
میں نے کہا جب تو کم بخت کما بھی رہا ہے اور ڈاکٹر کا فیوچر تو بڑا مستقبل ہے, روشن مستقبل ہے ڈاکٹروں کا, تو ڈاکٹروں کا ہی تو مستقبل روشن ہے. کیونکہ ڈاکٹر صرف علاج نہیں کرتا, میڈیکل اسٹور بھی اسی کا چلتا ہے. وہاں سے اگر علاج میں کامیابی نہیں تو میڈیکل اسٹور سے پیسے بنا لو, اپنے بندے کو بٹھا دو وہاں, جمشید کو بٹھا دو وہاں, اور دوائیاں وہی لکھ کے دو جو ادھر کے علاوہ پوری کائنات میں کہیں بھی نہ ملے. کیونکہ ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے, یہ لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں کہ پوری میرے کو کئی بار کا تجربہ ہے, گھومتے رہو کہیں بھی نہیں ملے گا, ادھر سے ہی ملے گا. تو اور پھر کسی ہاسپٹل میں آپ جاب کر رہے ہو تو جو پیشنٹ تگڑا آ رہا ہے نا اس کو اپنی کلینک کا ٹائم دیتے رہو, آئندہ اس ہاسپٹل, حالانکہ اس ہاسپٹل کی وجہ سے آپ آئے ہو بھائی, لیکن کھانچا تو ڈاکٹروں کے پاس بہت سارے کھانچے ہوتے ہیں, اور زیادہ ایکسٹریم لیول پہ جاؤ گے تو گورکن سے الگ کھانچے چل رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ بھی ہو سکتے ہیں, ابھی تک چاہے ڈاکٹروں کی توجہ پتہ نہیں اس طرف ہے یا نہیں ہے. گورکن سے بھی کھانچا کھول لو کہ دیکھ قبروں کے ریٹ بڑھ گئے ہیں, لوگوں نے یہاں دفنانے کے بجائے سرجانی ٹاؤن لے کے جا رہے ہیں. تو اب جب زیادہ لوگ مردے ہوں گے تو لوگ مجبوری ہوں گے نا, تو اتنا کوٹا اس دفعہ قبرستان کا میں نے پورا کرنا ہے. 60 سال سے عمر والے جتنے بھی ہیں میں ان کو فی الحال تیرے پاس پہنچا رہا ہوں. اور زیادہ خطرناک جاؤ گے تو ایسے ڈاکٹر بھی ہیں, گردہ نکال دیا بھائی, آپ گئے, آپ کو بے ہوش کیا, آپ سمجھ رہے کہ میری ناک کا آپریشن ہو رہا ہے, ناک کا تو تھوڑا بہت کاٹ پیٹ دیا, بعد میں 6-7 سال کے بعد آپ نے چیک کیا گردہ ہی نہیں ہے آپ کا. صحیح ہے, گردہ بک گیا. گورکن سے جو میت کے پارٹس ہوتے ہیں نا ان پہ بھی چل رہا ہوتا ہے کمیشن. نارمل ڈاکٹر ایسے نہیں ہوتے, زیادہ نہ گھبرائیں, لیکن یہ بھی ہوتا ہے. یہ گورکنوں نے بتایا کہ نئی لاش آئی ہے, ڈاکٹروں سے رابطہ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں ابھی تازہ ہے, تو پھیپڑے نکال لے, یہ نکال لے, وہ نکال لے, جو یہ ہڈی کا گودا ہے نا, ریڑھ کی ہڈی کا, یہ سب چیزیں استعمال ہوتی ہیں. اب تو ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر رہی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ انسان کے اسپیئر پارٹس کی دکان کھلنے والی ہے. آدمی جائے گا عباسی شہید بھائی ذرا وہ گھٹنا مل جائے گا, کوئی اچھا سا گھٹنا چاہیے, جائے گا بھائی انگریز کا چاہیے, جیپنیز کا چاہیے, یار پنجابیوں کا گھٹنا چاہیے, انہوں نے پائے ہوئے بہت کھائے ہوئے ہوتے ہیں. یہ ٹیکنالوجی جس انتہا کو جا رہی ہے نا, اگر اس کو اخلاقیات کا کوئی باؤنڈری نہ ہوئی اس پہ, مذہب کی اور اخلاقیات کی, تو یہ اسپیئر پارٹس کی دکان ہوگی. یار یہ والا کڈنی نہیں, وہ والا کڈنی نکال کے دکھا, تو چرسیوں کے گردے سستے مل رہے ہوں گے وغیرہ وغیرہ. 4 شادیوں والا مرے گا, اس کے تو بہت ریٹ ہوں گے, لیکن اس کے گھٹنے کے ریٹ نہیں ہوں گے. اس کے گھٹنے کے ریٹ نہیں ہوں گے. خیر, تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی یار. یہ لیمن کا وہ پینے سے یہ ہوتا ہے, لیمن شہد پیو نا, یہ مسئلہ ہو جاتا ہے میرے, اس لیے میں پیتا نہیں اس موقع پہ. خیر کیا بات چل رہی تھی یار, یہ بات تو میں نے اس کو بولا ڈاکٹر کا مستقبل تو بھائی بہت روشن ہے, کیا مسئلہ ہے. تو ان کو میں نے بولا کر لو اور بتا دو ہو گئی ہے, اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. تو یہ ان صاحب کا پرچہ تھا, بس کافی ہے میرا خیال. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت.